أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام ہے رحمان علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قصے کہانیاں چینل، اور آج کے ہمارے اس قصے کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور چور کا قصہ۔ تو چلیے اپنے آج کے اس قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ آخر کار ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی قید کاٹنے کے بعد ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی پرصحبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضاؤں میں آتے ہی اس کی چوری کرنے کی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر نکل گیا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ ابن سبات اس کے پھاٹک کے پاس رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ حویلی کے دروازے پر پڑا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک وسیع احاطہ تھا جس میں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اسی بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے بڑے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی کھل گیا۔ یہ بڑا خوش تھا، لیکن اندر جا کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اندر کوئی قیمتی ساز و سامان نہ تھا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑوں کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسا معمولی سامان دیکھ کر چلا اٹھا اور مکان کے مالک کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے اتنے بڑے مکان میں کیسا بیکار اور گھٹیا سامان رکھا ہے۔ اگرچہ یہ سامان اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس نے خالی ہاتھ جانے کے بجائے اسی کو چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کے باعث اس کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابن سبات کا خوف سے برا حال تھا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دیکھا
کہ اندر داخل ہونے والا ایک دراز قد خمیدہ کمر اور انتہائی نحیف آدمی تھا، جس کے اوپر ملگجے رنگ کی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی خال کی ایک ٹوپی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک نور تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی فرد اس کا اثر لیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس نوادر نے چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی نرمی سے کہا کہ میرے بھائی، خدا تم پر رحمت کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، یہ چراغ ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن ثبات اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھریاں بنائی۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن ثبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی باہر نکل گیا۔ ابن ثبات چند لمحوں تک تو عالم تحیر میں کھویا رہا اور یکایک اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ میرا ہی کوئی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس ایک ہی مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ کوئی گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن ثبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن ثبات کو واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً دودھ کا پیالہ خالی کر دیا، پھر کڑک کر بولا کہ دیکھو، میں اس سامان تک تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستدی کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھریاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن ثبات کی اس بات پر اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت سے بولا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ اس میں سے میں تم سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، تم چھوٹی گٹھری اٹھانا، میں بڑی گٹھری اٹھا کر چلتا ہوں، جہاں تم کہو گے میں وہاں تک اسے پہنچا دیتا ہوں۔ ابن ثبات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھری اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھری اٹھا کر میرے آگے چلو۔ اس اجنبی نے پورا زور لگا کر ایک بڑی گٹھری اپنی کمر پر لا دی۔ اس کی خمیدہ کمر گٹھری کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثبات کے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن ثبات کو بہت جلدی تھی، کیونکہ رات بڑی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار لڑکھڑا گیا، لیکن پھر اٹھ گیا اور ہانپتا کانپتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن ثبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زوردار لات جما دی۔ اجنبی جوں تو کھڑا ہوا اور ابن ثبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن ثبات نے گٹھری پھر اس کی کمر پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے دور ایک کھنڈر میں پہنچے۔ یہاں ابن ثبات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ گٹھری باہر رکھ کر دیوار پر سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھریاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت ابن ثبات نے
اطمینان سے اجنبی کے چہرے کا چاند کی چاندنی میں جائزہ لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یکایک وہ ابن ثبات سے مخاطب ہوا، میرے بھائی، یہ سارا سامان تمہیں مبارک ہو۔ اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور میں یہ مال تمہیں خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر تواضع نہیں کر سکا، بلکہ راستے بھر میں اپنی کمزور کمر کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثبات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے اس محیر العقل حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ میں نے اسے کیا سمجھا اور کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا، اس لیے سویرا ہوتے ہی وہ اجنبی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، بس یہی آرزو تھی اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھتے۔ رات والے مکان کو ڈھونڈنے میں اس سے کوئی وقت نہ لگا۔ اس نے مکان کے باہر کھڑے ایک فرد سے پوچھا کہ بھائی، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم شاید اجنبی معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو فلاں جناب کا مکان ہے۔ ابن ثبات نے یہ نام تو سن رکھا تھا، لیکن ان کی شکل سے آشنا نہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو دروازے کے سامنے بڑے والے کمرے میں وہی رات والا اجنبی بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے کوئی 30-40 افراد موت انداز میں بیٹھے تھے۔ ابن ثبات ٹھٹک کر رہ گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی اور تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو وہ اجنبی بھی اٹھا۔ یوں ہی اس اجنبی نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن ثبات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ انفال کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ اجنبی نے محبت و شفقت سے اسے زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن ثبات کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں طے نہیں کی تھی، ابن ثبات نے وہ چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ اس اجنبی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور ان کے فیض سے ہاتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ثابت بن گیا اور اہل اللہ میں اس کا شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں بدل نہ سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن سلوک نے بدل دیا تھا، اور اس کے حسن سلوک اور قربانی کے چند ساعتوں نے اس کو خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون بزرگ تھے؟ وہ بزرگ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قصے کہانیوں کے پیارے دوستوں، آج کے قصے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل قصے کہانیاں کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ اپنے میزبان رحمان علی کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ایک قصے میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔